أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، سلسلے درس و بحث و گفتگو کلام امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں علم، عرفان و احسان. گزشتہ دو نشستوں میں جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بیان ذکر کیا گیا جو مشہور ہے، اور نہج البلاغہ کے مؤلف کی پیدائش سے 200 برس پہلے، 250 برس پہلے وہ کلام دوسری کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور شہرت کے باوجود و بظاہر الفاظ کی سلاست اور جزالت کے باوجود اس میں جو قیامت کی بلاغت ہے وہ اپنی جگہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. جو کچھ عرض کیا گیا وہ بہت مختصر تھا، محض اشارہ تھا. اس کلام میں تفصیلات ابھی بہت ہیں، لیکن آج اسی قبیل کا، اسی انداز کا ایک اور کلام جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیش کر رہا ہوں، اور سیر و سلوک کی راہ میں پہلا قدم اٹھانے والوں کے لیے خود یہ کلام بھی اسی گزشتہ کلام کی طرح ایک انتہائی جامع کلام ہے. اس ایک کلام میں نہ جانے کتنے دستور العمل پوشیدہ ہے، ایک دستور العمل میں نہ جانے کتنے دستور العمل پوشیدہ ہے. ایک ایک فقرے میں ایک ایک تفصیلی بحث ہے جو پوشیدہ ہے. کلام ہے ایمان سے متعلق. خواجہ نصیر الدین طوسی یا ان سے پہلے اور ان کے بعد جن لوگوں نے سیر و سلوک کے موضوع پر علیحدہ مستقل رسالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، کتابچے تیار کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا. بات ایمان سے شروع ہوتی ہے. اسلام یا ایمان، اسلام کی حقیقت کیا ہے عرض کیا گیا، ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کلام میں پیش کر رہا ہوں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، وَسُئِلَ علیہ السلام عن الایمان فقال الایمان على 4 دعائن، على الصبر والیقین والعدل والجہاد. حوالے کے لیے یاد رہے کہ یہ جو نسخہ عتبہ علویہ مقدسہ ہے، اس نسخے میں یہ جو ہے 27 نمبر ہے اس کا، یعنی کلمات قصار جو آخر میں، اور دوسرے نسخوں میں مثلا نسخہ
ابن میثم بحرانی میں اس کا نمبر جو ہے وہ 26 ہے، اور بعض اور نسخوں میں 31 ہے، اور نسخہ حبیب اللہ خوئی میں اس کا نمبر جو ہے 30 ہے۔ تو 26 یا 27 یا 30 یا 31، یہ 4 شمارے یاد رہیں گے تو کافی ہے۔ پھر عرض کروں کہ مفتی صاحب قبلہ مرحوم و مغفور نے اپنے اردو ترجمے کے ساتھ اس کلام پر بھی کوئی حاشیہ تفصیلی یا توضیحی نہیں درج فرمایا، جبکہ یہ کلام بھی مقتضی تھا، مقتضی ہے۔ اگر ان کے قلم شیوا رقم نے حاشیہ لکھا ہوتا تو اس کی کیا بات تھی، لیکن بہرحال وہ تشنگی باقی ہے۔ ایمان کے تعلق سے بھی وہ بات یاد دلانی ضروری ہے جو بات اسلام کے تعلق سے یاد دلائی گئی تھی۔ ایک اسلام کا مفہوم اور ایک اسلام کی تعریف، ایک اسلام کی حد و رسم وہ ہے جو فقہی ہے، ایک وہ ہے جو کلامی ہے۔ کلامی اور فقہی تقریباً ایک دوسرے سے نزدیک ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی بھی ایک حد و رسم، ایک تعریف وہ ہے، ایک مفہوم وہ ہے کہ جو کلامی ہے، یعنی علم کلام میں زیر بحث آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو فقہ میں ہے۔ لیکن یہاں بات ان دونوں علوم سے برتر ہے، یہ بات علم عرفان و احسان کے دائرے میں ہو رہی ہے۔ وہاں مثلا ایمان کیا ہے، عموماً بعض حضرات وہ حدیث لائیں گے یا چند آیتیں قرآن مجید سے پیش کریں گے کہ ایمان سے مراد ہے حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ، رسولوں پہ ایمان لانا، روز آخرت پہ ایمان لانا، ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ کلامی اور فقہی دائرے میں بحث ہوگی تو یہ انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ علم عرفان و احسان میں جب گفتگو ہوگی تو بات اس سے بہت وسیع تر ہوگی، عمیق تر ہوگی، رفیع تر ہوگی۔ اور اسی لیے یہاں آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کا جو کلام ہے، اور یہ بھی نہج البلاغہ کی تالیف اور صاحب نہج البلاغہ کی ولادت سے 200-250 برس پہلے دوسری کتابوں میں یہ کلام بھی موجود ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ وہی کلام اقتباس میں آئے جو اس سے پہلے بھی کتابوں میں موجود ہے، اس سے بعض دوسری بحثوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ وَسُئِلَ علیہ السلام عن الایمان، یہ صحیح حدیث، صحیح روایت کے ساتھ کتاب شریف کافی میں موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، صحیح السند۔ سئل علیہ السلام عن الایمان، حضرت سے پوچھا گیا ایمان سے متعلق کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے پوچھا گیا، تعریف پوچھی گئی، یا یہ پوچھا گیا کہ ایمان کی منزلت اور ایمان کے مقام پر کیسے متمکن ہو سکتا ہے ایک سائر الی اللہ، ایک سالک، ایک رضائے رب اور لقائے رب کا متمنی کس طرح فائز ہو سکتا ہے اس مقام پر۔ تو آپ نے فرمایا الایمان علی 4 دعائم، ایمان تو 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اب یہ 4 ستون کیا ہیں؟
وہ سب چیزیں اپنی جگہ، یہ اس پر اضافہ ہے. یعنی ایمان باللہ، ایمان بملائکۃ اللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء والمرسلین، یعنی ایمان بالرسل، اور اسی طرح سے ایمان معاد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، بالیوم الآخر، وہ سب اپنی جگہ. یہ سب ایمان، یہ مفاہیم، یہ معلومات کے دائرے سے آگے بڑھ کر جب نفس سالک کے ساتھ یہ معلومات اس نفس سالک کے ساتھ قاعدہ وحدت علم و عالم و معلوم کے تحت وحدت اختیار کر لے اور وہ سالک ایک مقام پر فائز ہو جائے، تو وہ مقام 4 ستونوں پر قائم رہ سکتا ہے. اور وہ ہیں، پہلا ستون ہے صبر، دوسرا ہے یقین، تیسرا ہے عدل، اور چوتھا ہے جہاد. بہت فکر انگیز ہے بحث. اچھا، یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ سیر و سلوک یا عرفان نظری و عرفان عملی، علم عرفان و احسان، علم اخلاق کے ساتھ بالکل متحد نہیں ہے. خاصا فرق ہے دونوں میں. علم اخلاق میں نفس انسانی کے خصوصیات کو، ملکات کو سامنے رکھ کر گفتگو ہوتی ہے، اور اوصاف انسان سے گفتگو ہوتی ہے، اوصاف انسان سے متعلق. علم عرفان و احسان میں اوصاف حضرت حق سبحانہ و تعالی سے گفتگو ہوتی ہے، اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اور گفتگو یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہ انسان متخلق باخلاق اللہ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف و اخلاق اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتا ہے. انسان بحیثیت انسان اپنے کچھ خصائص و ملکات اور صفات رکھتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان صفات کی معرفت ضروری ہے، اور پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے طریقہ کار کی معرفت ضروری ہے، اور یہی ہے علم عرفان نظری و علم عرفان. میں بہت سی اصطلاحات جو پہلے سے رائج ہیں اور بہت سی ڈسپلنس اس سلسلے میں جو پہلے سے رائج ہیں، ان سب سے بچ کے کسی وجہ سے کسی بنا پر گفتگو کر رہا ہوں. ورنہ بہت آسان ہے کہ کسی ایک ڈسپلن کی پابندی کر کے اور ان کی اصطلاحوں کو بروئے کار لا کر گفتگو کی جائے. اس لیے کہ بات میری آپ جو ہمارے مخاطبین ہیں اور جو آپ حضرات سامنے تشریف فرما، تو جو شخص جس سلسلے سے بھی متعلق ہو، تمام سلسلے منتہی ہوتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. بعد میں بہت سی اصطلاحیں، بہت سی تعریفیں بنائی گئیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان اصطلاحوں اور ان تعریفوں سے بلند ہو کر اصل سرچشمے سے جب استفادہ کر رہے ہیں تو پھر اسی کے پابند ہو کر رہے ہیں. اور یہ پیش نظر رکھیں کہ یہاں علم اخلاق میں جو صبر کی تعریف کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہاں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دعائم الایمان ہے، الایمان علی 4 دعائم، ایمان 4 ستونوں پر ہے، اور اس میں سے ایک ستون صبر ہے. اس صبر کی تعریف بھی آپ نے خود فرمائی ہے یہاں پر، اور نفس انسانی کے ملکات اور نفسانی اور نفسی خصوصیات اور نفسیاتی قوائف
یہ میں نے تینوں کلمات الگ الگ استعمال کیے، تینوں کے مفاہیم الگ الگ ہیں۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، صبر خود ان میں سے، یہ جو 4 بیان کیے گئے، صبر و یقین و عدل و جہاد، ان میں سے صبر، فَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقِ وَالزُّهْدِ وَالتَّرَقُّ۔ اب دیکھیں یہاں پر زبان، اصطلاحات، اگر ان ہر کلمہ دہن مبارک علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نکلا ایک گنجینہ معنی ہے، ایک مستقل اصطلاح، ایک مستقل مقام سفر۔ یہ بہت مختلف ہے اس سے کہ جو علم اخلاق کی عام کتابوں میں انسان کے عمومی نفسیاتی کوائف اور نفسی ملکات کی روشنی میں صبر کی تعریف کی جاتی ہے، اور صبر کو من جملہ اقسام عفت قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو 4 بنیادی علم اخلاق میں 4 بنیادی صفات ہیں، شجاعت، حکمت، عدالت اور عفت، اور عفت کے شعبے میں سے ہر ایک کے کسی کے 10، کسی کے 11، کسی کے 12، کسی کے 14 الگ الگ مراتب اور اوصاف اور لوازم اور خصوصیات اور خصائل بیان ہوئے ہیں علم اخلاق میں۔ تو صبر کا تذکرہ عفت کے ضمن میں آتا ہے۔ یہاں دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، فالصبر منها على 4 شعب، صبر جو ہے وہ خود 4 شعبوں پر قائم ہے، على الشوق والشفق والزهد والترقب۔ شوق سے مراد ہے کہ انسان جنت، انعام رب، عطاء الہی، وعدہ کوثر، رضا رب، لقاء رب، ان امور کا شوق رکھتا ہو۔ اگر شوق نہیں ہوگا تو اس کے اندر صبر کی کیفیت اور صبر کا حال اور صبر کا مقام پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ صبر کا حال پیدا ہوگا اس کے اندر، اور نہ صبر کے مقام پر مستقل طور پر تمکن حاصل ہو پائے گا اسے، نہیں مستقل طور، یہ نہیں کہ صبر کی کیفیت پیدا ہوئی اور پھر زائل ہو گئی، صبر مستقل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک متلون حالات سے گزرتا ہے۔ تلون یعنی ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا، ایک لون آیا اور ایک لون گیا۔ تلون یہی ہے، کبھی صبر ہے، کبھی اضطراب ہے، لیکن صبر ہی صبر رہے، اضطراب لاحق نہ ہو اصلا۔ وہ مقام جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میر انیس کا مطلب آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے نا، سلام کا بہت مشہور مطلب، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آگ نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ یہ اضطراب نہ ہونا یعنی صبر کے مقام پر فائز تھے۔ ارواحنا فدا، ہماری روحی آقا ابو عبداللہ علیہ السلام کی فدا۔ تو خود سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ، مکے کی مشقتیں، مصیبتیں، مصائب، آلام، راستوں میں دشمنوں کا کانٹا بچھانا، عبادت کی حالت میں آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنا، صحن حرم میں آپ کو نشانہ ستم بنانا، شعب ابی طالب میں محصور رکھنا، بھوک اور پیاس کی آزمائشوں سے گزرنا، آپ کا، آپ کے اہل بیت کا، آپ کے اعزاء کا، بنی ہاشم کا، اصحاب کا، ہجرت فرمانا، مدینے میں جو مشقتیں سامنے آئیں اور پھر مختلف جنگیں، مختلف مہم جوئیاں، کہیں بھی
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر میں ایک بقدر سر سوزن بھی کمی کا کوئی ادعا کر سکتا؟ مقام صبر پر فائز ہے. آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب خاص تفاوت مراتب کے ساتھ، اور اہل بیت پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی مثال تو سب سے نمایاں ترین مثال ہے. میں نے زبان کی رعایت سے کہ گفتگو اردو میں ہو رہی ہے تو میں نے میر انیس علیہ الرحمہ کا مطلب آپ کے سامنے پڑھ دیا. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. کیوں نہ تھا اضطراب؟ صبر میں کمی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ شوق لقاء رب تھا. عاشق تھے پروردگار کے، عاشق تھے لقاء رب کے، اور طالب تھے رضائے حق کے. جب تک یہ شوق پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک صبر کا ملکہ نصیب جاں نہیں ہو سکتا، نصیب نفس سالک نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ آج اسی قدر گفتگو پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت اہم ہے، اور اس میں معارف کے ساتھ ساتھ مطالب کے ساتھ ساتھ دستور العمل پوشیدہ ہیں. ہر کلام میں دستور العمل پوشیدہ ہے. انشاءاللہ ہم ان تمام دساتیر پر عمل کی کوشش کریں گے. السلام اللہ علیکم وعلی جمیع عبادہ وعلی جمیع